علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائی ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کا غلام ہوتا ہے اس کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہ صرف غلام ہوا کرتا ہے۔ میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہے، لیکن میرا تعارف یہی ہے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا معتبر اسٹیج ہے، بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کے دل تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یار اعلیٰ ہیں، بولو حضور کے سارے یار۔ نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب اعلیٰ۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے تو بات بڑی جلدی سے اختتام پذیر ہو جائے گی، ذرا محبت کے ساتھ مجھے بتائیں حضور کے سارے یار۔ ہم کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ گالی دینا دین میں، اسلام میں حسنین کریمین کے نانا نے گالی دینے سے منع فرمایا، اور میرے شہید قائد فرمایا کرتے سن کہ انہاں دے حصے چ گالاں آئیاں نے، ساڈے حصے رب دا قرآن آیا۔ اسی قرآن کھولیے تے قرآن آکھے صحابہ آلائے، تے پھر قرآن دی گل من کے آکھو صحابہ، بولو اونچی صحابہ نہیں۔ یہ صرف ایک سبق ہی میں نے آپ کو پڑھانا ہے، آپ ذرا محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے صحابہ بولو، صحابہ
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار آلہ. اور میں کہا کرتا ہوں یارو اگر استاد بڑا ہونا تو جیسا استاد ہوا کرتا ہے ویسا پھر شاگرد بھی ہوا کرتے ہیں. میں نے کہا بابا یہ استاد بھی اعلیٰ اور بولو شاگرد بھی اعلیٰ. جیسا امام ہوا کرتا ہے مقتدی بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. تو میرے نبی امام الانبیاء، میرے نبی امام الانبیاء، تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، تمام اماموں میں سے اعلیٰ. پھر بولو میرے نبی کے مقتدی بھی سب سے اعلیٰ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اللہ نے ساری کائنات میں اعلیٰ بنائی ہے. اور صرف میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ نہیں ہے، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کے معجزات بھی اعلیٰ، آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ، آپ کا کمبل بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا امداد بھی اعلیٰ، آپ کا قیام بھی اعلیٰ، آپ کا رکوع بھی اعلیٰ، آپ کے سجود بھی اعلیٰ، آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ، آپ کی صبح بھی اعلیٰ، آپ کی شام بھی اعلیٰ، آپ کی رات بھی اعلیٰ، آپ کے دن بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کے والدین بھی اعلیٰ، آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ، آپ کی بولی بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کی قیادت بھی اعلیٰ، آپ کی امامت بھی اعلیٰ، آپ کی صداقت بھی اعلیٰ، آپ کی اجابت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کی وکالت بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کے سسرال بھی اعلیٰ، آپ کے داماد بھی اعلیٰ، آپ کے یار بھی اعلیٰ، آپ کے وفادار بھی اعلیٰ، آپ کے حبدار بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ کا یار صدیق بھی اعلیٰ، آپ کا یار فاروق بھی اعلیٰ، آپ کا یار عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا یار حیدر بھی اعلیٰ، آپ کا یار امیر معاویہ بھی اعلیٰ، آپ کے حسنین کریمین بھی اعلیٰ. اس لیے میں کہتا ہوں یارو میرے پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ کہ پھر جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانے. ارے یہ زمانہ اعلیٰ کیوں کر؟ آقا فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. میں نے کہا بابا اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، اور پھر اگر یرانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو یرانہ بھی یرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتے ہیں. ایسے واسطے فاروقی آخدے صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، 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 صحابہ بلند، صحابہ بلند در، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم در، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے. اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے. اور آئیے حضرات گرامی کی طرف سارے صحابہ اعلیٰ، بولو سارے صحابہ. سبق یاد ہے نا؟ کوئی آنکھیں پوچھے
ایڈی بڑی کانفرنس دے وچ گئے سو کی سبق سن کے آئے ہو تو کی آکھو گے کی سن کے آئے ہیں صحابہ؟ اچھی بولو صحابہ۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے 10,000 صحابہ، سب صحابہ کرام میں سے اعلیٰ، ان 10,000 صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے پاک پیغمبر کے یار، جو 1400 میرے پیغمبر کے اصحاب جو بیعت رضوان میں جمع ہو گئے، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضور فرماتے ہیں یارو عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آؤ آ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، آؤ اس ہاتھ کے اوپر آ کر کے ہاتھ رکھو، آؤ میں تمہیں منظر دکھلاتا ہوں، تم کہتے ہو یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ صحابہ کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے ایک یار کی قیمت بتلاتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لائیے، میرے نبی فرماندے نے آ ابو بکر میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر، صدیق اکبر نے بیعت کی دیئے، فاروق اعظم نے بیعت کی دیئے، مولا علی آگے عرض کر دینے آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں، میرا اپنا لہو بہا دوں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ میرے نبی نے ہاتھ رکھا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ، پھر حضور فرماتے ہیں ہاذا ید عثمان، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ میرے یار عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کائنات کے شہنشاہ نے بھی کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ۔ میرے نبی نے اپنے نبی کے یاروں نے میرے نبی کے یاروں نے بیعت کر لی، اپنے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی۔ میں نے عرض کیا ربا یہ جو دیوانے کھڑے ہیں آج ہم بھی بیعت کرتے ہیں، اے اللہ میری آواز میرے پیغمبر تلک پہنچا دے، تو اس بات پر قادر ہے آقا ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہیں۔ آپ کے یاروں نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہم آپ کے یاروں کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ اور آئیے حضرات وقت بہت مختصر ہے۔ صحابہ سارے اعلیٰ، ان میں سے 1400 صحابہ اعلیٰ، ان میں سے 313 جو بدر کے میدان میں شامل ہوئے، اللہ نے جن کو بدر کے میدان میں جھانک کر کے دیکھا اور اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم، اور جاؤ میرے نبی کے یارو اج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو، میں ٹوٹے دے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، ان 313 یاروں میں سے میرے نبی کے وہ اصحاب جو اہل بیت میں بھی شامل وہ اعلیٰ، ان میں سے 10 عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ پھر ان 10 میرے نبی کے یاروں میں سے میرے نبی کے حسنین کریمین سب سے اعلیٰ، پھر
پھر تمام صحابہ کرام میں سے 4 خلفائے راشدین سب سے اعلیٰ، پھر ان 4 خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر سب سے اعلیٰ، اور پھر آئیے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات میری امی عائشہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ میرے حضرت حاجی صاحب فرما رہے سن اما جان کا تذکرہ کیوں ضروری کرنے، میں آکھاں کیوں نہ آکھاں میں بیٹا امی عائشہ دا، وہ آختے نہیں میں نہیں مانتا، میں اما عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گھیرے نتھو گھیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے۔ بولو بولو، اور میری اماں جان کے روحانی بیٹو تمہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہماری اماں صدیقہ کائنات ہے۔ اور میں نے ایک جملہ اور کہا، اگر پسند آئے تو بولیے گا، میں نے کہا آج یہاں پر جو ماں ہے حقیقی ماں، اس ماں کی اگر کوئی عزت کر لے اللہ ماں کی عزت کی وجہ سے جنت عطا کر دیتا ہے، وہ تو پھر ساری مومنوں کی ماں ہے، اور مومنوں کی ماں ہے۔ اور آؤ میں کہتا ہوں یارو، اے تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، تو بات کرتا ہے میرے پیغمبر کی عزت پر بات کرتے، میرے پیغمبر کے حرم پر بات کرتے، میرے پیغمبر کے لباس پر بات کرتا ہے۔ اے تو نہیں جانتا اماں جان کی ذاتی عزت کوئی نہیں ہے۔ اماں جان نے جب کلمہ پڑھا میرے نبی کے گھر دلہن بن کر کے آئی ہے، اب ساری عزت اماں جان کی میرے نبی کی وجہ سے ہے، میرے نبی کا لباس ہے، ان کا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یارو، آؤ دیکھو جب اماں جان پر تہمت لگی سیدنا فاروق اعظم کا بھی تذکرہ کرو، میرے نبی نے مشورہ کیا عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں۔ عرض کرتے آقا پہلے آپ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ عرض کیا، آپ فرماتے یار عمر جبریل آیا تھا، تصویر لے کر آیا تھا، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر بات ایسے ہی ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ اللہ نے کہا جبریل جا جا زمین پر چلا جا۔ میں تخیلاتی انداز میں کہتا ہوں جبریل نے کہا ہوگا اللہ کوئی پیغام دے تو لے کر کے جاؤں، کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا، تو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، تو جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے وہی قرآن بنا دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ارے کسی پر تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا، جب میری اماں عائشہ پر تہمت لگی تو رب سچا بولا۔ اسی واسطے فاروقی آخدے امی عائشہ 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 کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ تو جہاں کا جنہیں دشا مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی کی 你 تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ 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 你 تطہیر کا رب گ
اور آئیے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، سارے آلہ اور پھر جن کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میرے نبی کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں کہا کرتا ہوں یارو دیکھو، میرے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والے جو ذرے ہیں، ہم ان ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں. ہمارے مشائخ علماء کے بارے میں آتا ہے جب مدینہ جایا کرتے تو جوتا نہیں پہنا کرتے کہ کہیں وہاں جوتا نہ لگ جائے جہاں پر میرے نبی کے قدم آئے ہیں. اور ہم تو ان ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، یہ تو میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرتے رہے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور آؤ، میں نے صرف اب 2 باتیں کرنی اور گل ختم. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون سیدنا حسین؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پیدا ہوا. میرے نبی تشریف لے کر کے گئے. میرے نبی نے یوں حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا ہے. حضرت حسین نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور آنکھیں کھول کر کے جب چہرے کی زیارت کی ہے تو یہ سامنے چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ بددعا والا مکھڑا ہے. اور یہ وہ مکھڑا ہے اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھا دے، اللہ قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے. میرے نبی حضرت سیدنا حسین نے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور یہ وہ چہرہ ہے جس کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر کے رکھ دیتا ہے. اور تو آخ دے پنج تن پاک نے اور مینو آگ جس حضرت حسین نے میرے نبی کی گود میں آنکھ کھولی ہو، بھلا اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. میرے نبی تو انقلاب برپا کرنے آئے، میرے نبی تو سبھی کو پاک کرنے کے لیے آئے. جو بھی گناہگار آیا میرے نبی کی خدمت میں آیا، میرے نبی کی بیعت کی ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھے، اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا. اور سیدنا حضرت حسین جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں. میں نے کہا بابا میں بھی مانتا ہوں حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے، تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے. میں حضرت حسین کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتا، بلکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا فضل ہے، شہادت اللہ کا احسان ہے. اسی لیے میں حضرت حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کرتا. اور میں تو کہتا ہوں یارو رب کعبہ کی قسم ہے، میں سیدنا حسین کی جب زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے، میں کربلا کے میدان میں جب ان کو کٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یوں کہوں یارو دیکھو تو صحیح نا، 71 کے شہیدوں کو آپ سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جب باری کربلا کے شہداء کی آتی ہے پھر ماتم کرتے ہو، پھر ہائے ہائے کرتے ہو. میں نے کہا بابا آؤ سنو، ہم حضرت حسین کو زندہ مانتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیا ہی کوئی نہیں جاتا ہے. اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. سب کے ہاتھ جس کا تعلق حضرت امام حسین سے نہیں وہ بے شک ہاتھ اوپر نہ کرے. اور میں آخنا اگر جس دل وچ حضرت امام حسین کا پیار کوئی نہیں اور جاوے کوئی اور جنت جا کے تلاش کرے، کیونکہ جس جنت اساں جاونے اس جنت جس سرداری ہے تو سیدنا حسین کی سرداری ہے. اور ساڈی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اسی اہل بیت پہ سلام نہ پڑھ لئے. پھر ہائے حسین کیوں کر آپ فخر سے کہنا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اماں فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین، مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین، میرے نبی کے نواسے واہ حسین، میرے نبی کے دل کا قرار واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین، میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے واہ حسین، میرے نبی سے عقیدہ سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے عقیدت سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے دعائیں لینے والے واہ حسین، میرے نبی سے محبت کرنے
کرنے والے، واہ حسین میرے نبی سے شہادت کی بشارت لینے والے، واہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، واہ حسین صدیق اکبر کے مقتدی، واہ حسین حضرت صدیق کو اپنا امام ماننے والے، واہ حسین فاروق اعظم سے تحائف لینے والے، واہ حسین عثمان غنی کے پہرے دار، واہ حسین تلوار اٹھانے والے، واہ حسین عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے، واہ حسین شیر خدا کے شیر بیٹے، واہ حسین شیر خدا کے شیر بیٹے، واہ حسین امیر معاویہ سے بیعت کرنے والے، واہ حسین قاری قرآن حسین، واہ حسین عالم قرآن حسین، واہ حسین مدبر قرآن حسین، واہ حسین مفسر قرآن حسین، واہ حسین تیری نمازیں، واہ حسین تیرے روزے، واہ حسین تیری انداز، واہ حسین تیری صداقت، واہ حسین تیری شرافت، واہ حسین تیری قیادت، واہ حسین تیری امامت، واہ حسین تیری عزت، واہ حسین تیری عظمت، واہ حسین تیرا کردار، واہ حسین تیری صورت، واہ حسین تیرا کردار، واہ حسین تیری جوانی، واہ حسین اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کر آنے والے، واہ حسین کربلا میں پہنچ جانے والے، واہ حسین پیاسے رہنے والے، واہ حسین قرآن پڑھنے والے، واہ حسین گھوڑے پر سوار ہونے والے، واہ حسین جام شہادت نوش کر جانے والے، واہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے والے، واہ حسین 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 واہ حسین۔ اور ایسے واسطے میں آنکھنا یارو کہ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو، اللہ سے غسل سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی، شہادت ہو تو ایسی ہو نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ یہ پیغام ہے ہماری مجلس کا کہ ہم فخر سے کہتے ہیں واہ حسین۔ تھک گئے ہو تو بھائی مک گئی ہے، بڑے کو لو واہ واہ بھی مک گئی ہے، اونچی آپ کو واہ کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ 5 بجنے میں 10 منٹ رہتے اور انشاءاللہ 5 بجے تک میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، صرف 5 سے 7 منٹ جو آخری اور اہم پیغام اور میسیج ہے۔ صحابہ سارے بول لگے ہو اونچی آپ کو، صحابہ سارے، اور صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تلاش کرنا ہے تو رب کے قرآن میں تلاش کرنا ہے۔ علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، میں ایک جملہ کہوں، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، میں نے ایک جملہ کہا، اگر پسند آئے تو بولیے گا۔ میں نے کہا صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں، صحابہ اتنے بڑے ہیں کہ صحابہ اتنے بڑے ہیں کہ صحابہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت اگر مکمل ہو سکتی ہے تو وہ کائنات کا شہنشاہ بیان کرے تو تب بھی مکمل ہوتی ہے، اور وہ شہنشاہ بڑا شان والا ہے، اس نے شان والے انداز میں اپنی شان والی کتاب میں اپنے نبی کے پیاروں کی شان بیان کی ہے۔ اور آؤ میرا دل چاہتا ہے منٹ توڑے کو 10 لیتے نے لیکن کم تسی گھنٹے دا کرنا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن دے 3 پاریاں جو اپنے نبی دے یاراں دی عظمت سناواں، تاکہ جڑے بیٹھے نے نا بڑے معزز میرے مہمان لکھن واسطے وہ لکھن کہ انہاں دی مجلس سے جائیے تے قرآن پڑھ دینے، انہاں دی مجلس سے جائیے تے وہ پتہ نہیں کیڑی شے پڑھ دینے، پتہ ہی کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا 2 ذاکروں کو بٹھا کے اللہ کے واسطے واقعے کربلا ملا کر ہی دکھا دو،
دونوں کا ایک جیسا بیان کر کے ہی دکھلا دو بابا، یہ عجیب بات. لیکن جو مذہب ہوتا ہے نا اس میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی. بولو تبدیلی نہیں ہوا کرتی. اور آئیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کی عصمت بیان کی ہے، اور قرآن پاک کے اندر کائنات کے شہنشاہ نے اپنے نبی کے یاروں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک کے ایک پارہ کے اندر نہیں، 2 پاروں میں نہیں، 3 پاروں کے اندر نہیں، 1 آیات 2 آیات میں نہیں، بلکہ قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن میں نقش کر دیے. کائنات کا شہنشاہ کہتے والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی تو شرارے نکلے. تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون کون میرے نبی کے یار ہیں؟ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امتی. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ اليوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جنہ دینا تو جنت کی رجسٹری کر ڈالیے اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کانپ جایا کرتے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ ویخرون للاذقان. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا سارا کچھ قربان کر چھڑے اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ وَغُلِبَتِ الرُّومُ. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ.
صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر اللہ احد 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 کے نعرے لگا دیے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارہ اللہ ولی المتقین اللہ تیرے یار کون نے اللہ تیرے بیلی کون نے اللہ تیرے دوست کون نے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ الشداء علی الکفار اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں قرآن پاک کا 23واں پارہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون اللہ سچے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ اللہ تیرا گروہ کون سا فرمایا صحابہ والا قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ آبا سمت اللہ ان جاءہ الہما اے اللہ جن کی خاطر تم نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیکھنے نبی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہے میں نے کہا جاؤ لگاؤ زور اپنا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ کتاب روایت میں صحابہ مقام ولایت میں صحابہ طریقے جہان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ صداقت و عدالت میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ تیری زبان میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ ارے صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے تم کہتے ہو وہ ایمان والے نہیں تھے میں کہتا ہوں جاؤ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا میں جو مومن مینو نظر ہی کوئی نہیں آتے صحابہ دا ایمان شروع ہوئے صحابہ دا ایمان ختم ہو گئے رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ دا ایمان اللہ نے نمونہ بنا چھڑے اور صحابہ کون ہے میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی امانت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ میرے نبی کے حسن کے گواہ صحابہ میرے نبی کے جمال کے گواہ صحابہ میرے نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ میرے نبی کے کردار کے گواہ صحابہ آپ تک قرآن پہنچانے والے صحابہ آپ تک حدیث پہنچانے والے صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم ہے یارو میں یہ اعلان کر کے کہتا ہوں اگر ایک گھر کے اندر 3 لوگ موجود ہوں آپس میں اختلاف ہو لیکن وہ چل جاتا ہے لیکن جب ان کی اماں پر بات آتی ہے وہ تینوں بھائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں آؤ یارو صحابہ دی عزت واسطے صحابہ دی عظمت واسطے صدیق کی صداقت واسطے امی عائشہ دی عزت واسطے آئیے جمع ہوئیے اور لگائیے نعرہ کہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ گر جان محمد کو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے واللہ ہمیں جان سے اللہ ہمیں جان سے اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں
اور آئیے یہی پیغام اور یہی میسیج ہے. آؤ ملک پاکستان میں اگر امن چاہتے ہو صحابہ اور اہل بیت کے لیے قانون بناؤ. جو صحابہ کی توہین کرے اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ. آؤ میرا اداروں کو پیغام اور میسیج ہے کہ جو امن کی بات کرے اس کی امن کی بات سنو اور دعا کریں. جو ملک پاکستان کے امن کو جو ہے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو نیست و نابود فرمائے. اور دعا کریں اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے. جتنے ہمارے ادارے ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.